اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں قرآن و اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ قرآن اور اہل بیت رسول اللہ ہمیں دے کر گئے کہ جب تک یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی اور تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن المیہ اور افسوس یہ ہوا کہ رسول اللہ ارشاد فرما کے گئے تھے کہ ان سے متمسک رہنا، ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا، اور ایک جگہ تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو اتخذوہ اماما وقائدا، کہ اس قرآن مجید کو اپنا امام اور اپنا قائد و رہنما سمجھنا۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد امامت کا سلسلہ ہے تو پہلے امام علی بن ابی طالب ہیں اور آخری انہی کی نسل سے امام زمان علیہ السلام ہے۔ اور امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہو، جو رہنما بنے، جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو لفظوں میں تو اپنا قائد و امام تسلیم کیا، لیکن عملی میدان کے اندر قرآن اور اہل بیت کہیں اور کھڑے نظر آتے ہیں اور ہم کہیں اور کھڑے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے پورے معاشرے کا نظام درہم و برہم ہے۔ ہم مسالک کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہر فرد اٹھتا ہے، وہ اپنی رائے دیتا ہے، وہ اپنی فکر دیتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے لبیک کہہ کے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو قرآن اور اہل بیت کی فکر پر عمل کرنا چاہیے تھا، اور انہی کی فکر پر عمل کرنے میں ہمارے لیے نجات موجود تھی۔ المیہ سب سے بڑا یہ ہوا کہ عوام الناس کی فکر کے دروازے کو بند کر دیا گیا، سوال کرنے کی گنجائش چھوڑی ہی نہیں گئی، اور جو سوال کرے اس پر کسی نہ کسی طرح کا فتویٰ لگا دیا جائے اگر کسی بات کرتی ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، خدا را اپنی فکر کا دروازہ کھولیے، دین کے اندر غور اور فکر کیجیے۔ یہ آپ کا دین وہ دین ہے جس دین نے ہی انسان کو فکر کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس اسلام سے پہلے تو انسانی فکروں پہ تالے لگے ہوئے تھے، وہ افراد لکیر کے فقیر تھے۔ اس اسلام نے ان کے اس فکری جمود کو توڑا اور کہا کہ جاؤ کائنات میں غور اور فکر کرو، جاؤ تمہیں نشانیاں بتائیں گی کہ تمہارا خالق مالک رازق یہ بت نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہستی تمہارا خالق و مالک ہے۔ ہمارے منبر پر ایک جملہ پڑھا گیا اور جس جملے نے آج تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آل محمد کو ماننا چاہیے، انہیں سوچنا نہیں چاہیے۔ جو مانتا ہے وہ سلمان بنتا ہے، جو سوچتا ہے وہ شیطان بنتا ہے۔ اور کسی بندے نے بھی اس جملے کی تردید کرنے کی جرت نہیں کی، بلکہ تائید کے اوپر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کوئی اتنا بھی کہنے والا نہیں تھا کہ بے وقوف شیطان ضدی ہو گیا تھا، اگر شیطان سوچ لیتا تو وہ کبھی مردود نہ بنتا۔ وہ ایک لحظے کے لیے اس بات پہ غور کر لیتا کہ آدم کچھ بھی نہیں ہے، آدم سے میرا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سجدہ کرنے کا حکم آدم نے نہیں دیا بلکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ مجھے حکم خدا سے غرض ہونی چاہیے، مجھے آدم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی غور و فکر کر لیتا تو کبھی مردود نہ ہوتا۔ تو جب فکروں پہ تالے لگ جائیں
تو بندے مردود و شیطان بنتے ہیں، سلمان و ابو ذر نہیں بن سکتے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ماننا چاہیے تو پہلے سوچو اور پھر مانو کہ آپ ان کو مان کیوں رہے ہو، مقصد ماننے کا کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے دروازے پر جو آئے ہو تو کیوں آئے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں علی کو امام مانو 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 مانو، کیوں مانے؟ اگر علی ابن ابی طالب کو امام مان کر انسان نے وہی کچھ کرنا ہے جو دشمن علی کر رہا ہے تو پھر علی کی ولایت و امامت کا کیا فائدہ؟ اگر سارا دن ماتم کر کے، سارا دن نوخوانی کر کے پھر بھی میں نے عمل کے میدان میں وہی کچھ کرنا ہے جو لشکر یزید کے افراد کر رہے تھے تو پھر اس عزاداری کا کیا فائدہ؟ سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کی تقدیر کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ لیکن کب انسان کی تقدیر بدلے؟ خالی رکھ کے چوم لینے سے، نام گھروں پہ لکھوا لینے سے اس سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، یا ان کی اس فکر کو لیا جائے جو وہ فکر ہمیں دے رہی ہے؟ افسوس اور سخت افسوس ہے آج اس معاشرے کے اوپر، جس معاشرے میں ایک فرد ممبر پہ کھڑا ہو کر گفتگو کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک مولانا نے ایک ملنگ سے کہا جو بھنگ بنا رہا تھا کہ یہ بھنگ شیطانی عمل ہے اور نماز کے لیے۔ مولانا چلے گئے اور وہ تو گیا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نماز پڑھا کے آئے تو اس ملنگ نے روک لیا، اور اس ملنگ نے روک کر ان سے کہا کہ بتائیے شیطان نے بھنگ پی؟ تو مولانا کہنے لگے نہیں، شیطان نے تو بھنگ نہیں پی۔ کہا اچھا شیطان نے نماز پڑھی؟ جی پڑھی۔ تو کہا پھر آپ بتائیے میں شیطان والا عمل کر رہا ہوں یا آپ نے شیطان والا عمل کیا ہے؟ شیطان نے بھنگ نہیں پی، بھنگ پینا شیطانی عمل نہیں، شیطان نے نماز پڑھی، نماز پڑھنا شیطانی عمل ہے۔ اور نیچے سے واہ واہ اور داد ہونے لگی، اور کسی ایک بندے کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر نماز پڑھنا شیطانی عمل ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کیوں پڑھتے رہے، پھر علی مرتضیٰ کیوں پڑھتے رہے، پھر جناب فاطمہ زہرا کیوں پڑھتی رہی، حسن مجتبیٰ کیوں پڑھتے رہے، لاشوں کے درمیان حسین شہید کربلا کیوں پڑھتے رہے، اور اونٹ کی پشت پر زینب کبریٰ کیوں پڑھتی رہی؟ کوئی اٹھتا ہے بے وقوف اور کہتا ہے کہ قرآن پر ریسرچ کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن پہ ریسرچ کرنا سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نازل کیا، کون؟ تمہاری طرف یہ مبارک کتاب نازل کی ہے، کیوں؟ لِيَتَدَبَّرُوا آیاتِ، تاکہ اس کی آیات کے اندر غور اور فکر کیا جائے۔ چومنے سے ہدایت نہیں ملتی، غور اور فکر کرنے سے ہدایت ملتی۔ کربلا جا کے زری کو بوسہ لینے سے انقلاب برپا نہیں ہوتا، بلکہ سرزمین کربلا پر وہ ایک لحظے کی سوچ جو حر نے سوچی تھی، وہ سوچ بندے کو آزاد بناتی ہے اور کامیاب کرتی ہے۔ اور اس لیے تو امام علیہ السلام نے چھٹے معصوم نے فرمایا تھا، ایک لحظے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ فکر کرنا یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے۔ جب تو فکر کرے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ میں جس کا غلام ہوں اس کی تعلیمات کیا ہیں اور میرا کردار کیا ہے۔ میں جن کا غلام ہوں انہوں نے توحید کیا بتائی ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جن کا میں غلام ہوں انہوں نے کیا فرمایا کہ رب کون ہے، انہوں نے کیا فرمایا کہ خالق کون ہے، انہوں نے کیا فرمایا کہ رازق کون ہے۔ تو میرے دوستو، جب فکر ختم ہو جاتی ہے تو وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ خدا کرے کہ ہم فکر کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔